بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کل ہمارے کیس کا جو ہمارے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا ہوا تھا 9 مئی کا بیانیہ تھا، جس کے اوپر وہ اس وقت کی حکومت اور تمام ادارے ہمارے قائد عمران خان کے خلاف تھے، اور ایسے جھوٹے مقدمات سینکڑوں کی تعداد میں بنا دیے گئے، اور انہی مقدمات میں سے ایک مقدمہ ہمارے اوپر جس میں میری فیملی کے ممبران، میرا بیٹا حمزہ عظیم پہاٹ ایڈوکیٹ اور خالد قیوم پہاٹ ایڈوکیٹ اور میں خود، اور ہمارے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہو گئی، عمر سرفراز چیمہ ہو گیا، اعجاز چودھری صاحب ہو گئے، میاں محمود رشید صاحب ہو گئے، اور ہمارے ایڈوکیٹ ہیں اس میں 2، اور باقی ہمارے پارٹی کے اہم عہدیدار تھے جنہیں بھی اس کیس میں ملوث کیا گیا۔ اور ہم 14 ملزمان کے خلاف جو سرکار نے گواہ پیش کیے، وہ 80 کے قریب گواہ تھے جو ہمارے خلاف انہوں نے جھوٹے گواہ پیش کیے۔ تمام کے تمام گواہ بالکل جھوٹے قرار پا چکے ہیں، اور ان میں سے ایک جو تفتیشی مین گواہ تھا رانا عبد المجید، جو جب مجھے 9 مئی کے وقوعے کے بعد مجھے اس وقت گرفتار کیا جب میں کانا میں، جب نواز شریف آیا تھا تو اس نے منار پاکستان پروگرام کیا تھا، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میں نے ایک پروگرام کانا میں ایک ورکر کنونشن رکھا، اور میرا انہوں نے جو میں نے جس میں پرمیشن لی، اور میرا انہوں نے گھر اور دفتر، میرے بھائی کے دفتر توڑ دیے، اور انہوں نے ہمیں کنونشن نہیں کرنے دیا۔ اس میں بھی ہمارے کئی فیملی ممبروں کو گرفتار کیا۔ اس کے بعد فوری طور پہ جب نہیں کیا گیا تو میں نے پھر کنونشن کا پرمیشن لے کے انعقاد کیا، تو وہ مجھے اکتوبر میں انہوں نے گھر سے گرفتار کیا رات کو، اور میرے بیٹے کو اور میرے بھائی کو، اور ہمیں اس رانا آئیو عبد المجید جو کہ اس وقت احرام باندھ کر کعبہ میں طواف کر رہا تھا، تو اس کو لنک کیا گیا کہ اس کے اوپر کراس ہونی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ بھی میں جو کہوں گا میں وہ سچ کہہ رہا ہوں، میں نے بیان اپنا دینا ہے، میں نے نہ قسم کھانی ہے نہ حلف دینا ہے۔ اور اس کو جب بتایا گیا کہ تم یہ حلف دو کہ تم جو کہو گے سچ کہو گے، سچ کے سوا تم کچھ نہ کہو گے، اگر تم جھوٹ بولو، کوئی بات چھپاؤ تو تم پر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو۔ تو وہ اس قہر سے اس کو پتا تھا کہ وہ ان 14 لوگوں کے خلاف بالکل جھوٹی گواہی دے رہا تھا، جھوٹی تفتیش کی تھی، جھوٹا تفتیشی تھا، اور وہ وہاں کانپ اٹھا، مگر اس نے حلف نہیں دیا۔ اس کے باوجود بھی سرکار نے بغیر حلف کے اس مین گواہ کو پر کراس کروائی، جس میں وہ جھوٹا ثابت ہو گیا۔ اب عالم یہ ہے کہ میری گرفتاری کو انہوں نے، میں اس دن 9 مئی کو عمران خان صاحب کے ساتھ ہائی کورٹ اسلام آباد چیف جسٹس کی کورٹ میں تھا، ایسے ہی میرے ساتھ میرا بھائی، اور میری تمام ویڈیوز تمام اس دن کا وہاں سے جاری ہوتی رہی پیغام، اور میں اس وقت تک اسلام آباد رہا ہوں جب تک چیف جسٹس اسلام آباد سپریم کورٹ نے خان صاحب کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے کے خان صاحب کو رہا نہیں کر دیا۔ تو میں اس وقت تک خان صاحب کے ساتھ تھا، اور اس کے باوجود ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ خان صاحب کو کس طرح انہوں نے پکڑا۔ تو میں نے جب کنونشن کا انعقاد کیا تو انہوں نے میرا گھر بار دفتر توڑے، میں پھر بھی نہیں رکا، میں نے دوبارہ پرمیشن لے کے کنونشن کا انعقاد، اور میں بتانا چاہتا تھا کہ ہم لوگ، انہوں نے کتنا بڑا سرکار بنا کے انہوں نے جو مینار پاکستان اپنا شو کیا تھا، تو یہ نواز شریف دیکھ لے عمران خان کا ایک ورکر کنونشن بنا رہا ہے، اس کی تعداد گن لینا۔ تو یہ اس طرح زیادہ خوف زدہ ہوئے، انہوں نے ہمیں گھر سے گرفتار کیا، اور ہماری 97/23 میں اسی آئیو نے، جو کہ اس وقت سعودی عرب گیا ہوا ہے عمرہ کرنے کے لیے، میں ان سے پوچھتا ہوں، ان حکمرانوں سے پوچھتا ہوں، اور ان سے کیا ہم پوچھیں، وہ جو میرے مد مقابل تھا
शहबाज शरीफ, उसको अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के सपोर्टर लाखों चाहने वालों ने इतना वोट दिया कि उसको शिकस्त दे दी। और फॉर्म 45 पर मुझे वर्कर था जो इमरान खान का, उसको कामयाब करवाया। फॉर्म 47 का वो वजीर आज़म जो अल्लाह पाक के 100 नामों के नीचे बैठकर झूठ बोलता है, और ऐसे ही बददियानत कैबिनेट जो कि जीते हुए नहीं थे, फॉर्म 47 की पैदावार थे। अब इन्होंने मुझे चलान सिर्फ इसलिए किया कि मुझे पर प्रेशर डालते रहे कि भी तुम बाज आ जाओ, तुम बाज आ जाओ, वरना तो हम तुम्हारे साथ वो सलूक करेंगे। मैंने कहा जो मर्जी कर लो। उन्होंने कहा तुम्हारे इकलौता बेटे को भी हम करेंगे, हमें उसकी भी कोई परवाह नहीं। उन्होंने कहा तुम्हारे भाई को भी चलान कर देंगे। अब ये चलान करके हमें सजा देकर क्या ये साबित करना चाहते हैं, क्या ये मुझे इमरान खान से तोड़ सकते हैं? नहीं, ये नहीं तोड़ सकते।